کا اللہ کا آسان ہے کہ اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالانی پاک کے صدقے میں اس محفل پاک میں اپنی حاضری کی شہادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے، بار بار ایسی حاضریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حوالے سے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ میری اجازت کے بغیر کیے ہیں اور میرے اپنے مزاج کے خلاف ہیں، اس لیے کہ میں تو اس آستانہ عالیہ کا خادم ادنا سا خادم ہوں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا بھی خادم، ان سب کا غلام۔ پھر یہاں پہ سادات کرام تشریف فرما ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، نعت خوان جن میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور یہ مبارک ہستیاں ہیں، قابل قدر ہستیاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کے گھر میں، اللہ کے ولیوں کے پڑوس میں میرے کیا اوقات ہے، میرے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ان بزرگوں کا احسان ہے، پھر آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے اس محفل کو زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے، اور آپ لوگوں کا آنا، دور دراز سے آنا، مختلف سراسر طریقت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا آنا، اور مختلف آستانہ عالیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا آنا، یہ بجائے خود ایک عشق کی محبت کی دلیل ہے، اور یہ سارا کچھ ایک قدر مشترک کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، وہ قدر مشترک ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم سب ایک ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کی بنا پہ، محبت کی بنا پہ، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت غلامی کی بنا پہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں۔ اور جو بھی اس آستانہ عالیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ اس آستانہ عالیہ سے تعلق رکھنے والے جو بزرگ خاندانی بزرگ ہمارے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں سراسر میں انہیں اجازتیں حاصل ہیں، اور یہ ابتدا ہی سے شروع ہی سے سلسلہ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں محفل میں صرف قادری حضرات ہی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، چشتی حضرات بھی آتے ہیں، نقشبندی بھی آتے ہیں، دیگر سلاسل والے لوگ بھی آتے ہیں۔ پھر اس دفعہ تو اچانک اس محفل کے انعقاد کا فیصلہ ہوا ہے، ورنہ ہماری اس محفل میں بہت سے آستانوں سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام بالخصوص سادات کرام تشریف لاتے ہیں، اور وہ سادات کرام کے تشریف لانے کی صورت میں جو رونق ہوتی ہے، جو برکت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں تمام نہیں کر سکے، بہرحال اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی مقصد ہوگی، لیکن آپ لوگوں کا تشریف لانا اور یہ بزرگوں کا تشریف لانا، علماء کا تشریف لانا، یہ ہمارے لیے بہرحال بہت بڑی بات ہے، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ بہت سے نعت خوانوں کو وقت نہیں دیا جا سکا۔ ہر نعت خوان جو ہے اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے آتا ہے، اس کے سینے کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ پاک میں نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ ایک تڑپ ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، لیکن بس ہماری کم نصیبی سمجھیے کہ ہم ان سب کی اس آرزو کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے
کہ جب ہم اپنے دل میں اس تڑپ کو لے کے اس آرزو کو لے کے جہاں پہ آتے ہیں یا کسی بھی محفل میں آتے ہیں تو ہماری حاضری بہرحال لگ جاتی ہے، حاضری کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ثواب ملنا چاہیے اور ثواب کون سا؟ قرب بارگاہ مصطفی علی صاحب صاحب و سلام کے صورت میں وہ ثواب بہرحال ملتا ہے، نہ تو پڑھی جا سکے یا نہ پڑھی جا سکے، موقع ملے یا نہ ملے، موقع مل جائے تو نور و نلا نور ہے، نہ بھی موقع ملے تو بھی جو سمجھیے کہ جب آپ دل میں نیت لے کے آئے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں آئے ہیں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ کرم کے دائرے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظروں میں ہم تو دور ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نالائق ہیں، ہم کمزور ہیں، سرکار ہم سے دور نہیں، سرکار تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی شان رحمت للعالمین کے اثرات کائنات کے ذرے ذرے میں ہم اب موجود ہیں، اور پھر یہ کہ نبی و اولاد المؤمنین من انفسہم، یہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانب سے بھی بڑھ کے ان کے قریب، تو ہمارا کسی بھی محفل میں آنا جانا وہاں پہ بیٹھنا یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور سید محمد افضل شاہ صاحب اپنی جو گفتگو فرما رہے تھے اس میں بزرگوں کے فیض کے حوالے سے بات چل رہی تھی، سرکر شریف سے ہمارے جو نقشبندی بزرگ تشریف لائے یہ بھی فیضان اولیاء کی بات کر رہے تھے، اور پھر اپنا یہ ذکر فرما رہے تھے کہ میں جب آیا ہوں تو پہلے میں بزرگوں کے درباروں میں گیا، مجھے بڑی بات ہے، ہمارے لیے اس میں سب ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو جو کچھ ملا ہے وہ ان اولیاء کرام کے توسط سے ملا، ان کے وسیلے سے ملا، اور اولیاء کرام کے ساتھ دامن وابستہ کرنے کے نتیجے میں ہمیں ایمان کی مضبوطی ملی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی پختگی ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق ہونے کے نتیجے میں اللہ کا عرفان ملا، اس لیے کہ پھر راست ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہوا ہے یہ سرکار مدینہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا، اللہ کا عرفان ملا ہے تو سرکار علیہ وسلم کے وسیلے سے، قرآن ملا ہے تو آپ کے وسیلے سے، غرضے کی جو بھی نعمتیں ملی ہیں وہ آپ کے وسیلے سے۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید پہ ایمان کامل کا دعویٰ رکھنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی توحید پہ ایمان کامل کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب سرکار مدینہ علیہ وسلم کی بات آئے تو وہاں ان کے چہرے جو ہیں ان میں پریشانی بات ہو جائے، ان کے چہرے پشمردہ ہو جائے، ان کی جبینیں شکن آلود ہو جائیں، اور جو ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن نعت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے، کسی بھی رنگ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آ جائے تو بہت سے لوگوں کے چہرے پشمردہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہوتے ہیں، داڑیاں رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، تو جہاں ایمان موجود ہوتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب آتا ہے کسی بھی رنگ میں آئے تو ایمان والے جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ تو جو سمجھے کہ کھل اٹھتے ہیں، ان کے دلوں کی دنیا کے اندر بہار آ جاتی ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات چڑھتا رہے، ساری زندگی چڑھتا رہے، نعتیں چلتے رہے ہم سنتے رہیں، یا نعتیں پڑھتے رہیں لوگوں کو سناتے رہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی رہیں، میلاد کی محفلوں میں ہم آتے جاتے رہیں، اور سرکار مدینہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کا ذکر خیر ہوتا رہے، خواہ وہ پہلے انبیاء و رسول ہوں علیہم السلام، یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہوں، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، بھائی ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، اور یہ شرف یہ اعزاز
صرف اور صرف ہم اہل سنت اور جماعت کو حاصل ہے کہ ہم سب اللہ والوں کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن جن کا تعلق ہے ہم سب کو ماننے والے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ماننے والے ہیں۔ کوئی کسی ایک طبقے کو مانتا ہے تو دوسرے کا انکار کرتا ہے، دوسرے کو مانتا ہے تیسرے کا انکار کرتا ہے۔ ہم سب کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کرے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے صدقے ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اصل عقیدہ، یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن نے عطا فرمایا، یہی وہ عقیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوا، یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں اہل بیت سے ملا، صحابہ کرام سے ملا، اولیاء کرام سے ملا۔ قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاں حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جہاں ایمان لانے کی بات ہوئی ہے، تقویٰ کی بات ہوئی ہے، صدق والوں کے ساتھ ہو جانے کی بات بھی ہوئی ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ یہ جو صدق والے لوگ ہیں جن کے پلے میں سچ ہے، اصل جو حقیقت، اصل صداقت ہے، اصل جو سچ ہے، وہ جن لوگوں کے پاس ہے، یہ جو صاحب صدق ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر امام صاحب کے پیچھے ہوں تو امام صاحب ہم سب کی جانب سے پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک دعا ہے، اور یہ دعا ہم سب کے زبانوں سے نکلتی ہے، بار بار نکلتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ کون سا ہے ہمیں اس کی جانب ہدایت دے۔ لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے اللہ ہی کا راستہ، لیکن اللہ پاک سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی کنجی ہے، قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اس سورت کے اندر اللہ پاک جو ہے جب صراط مستقیم کی بات کرتا ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم بار بار اس سے صراط مستقیم کے حوالے سے ہدایت مانگے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک صراط مستقیم کی ڈیفینیشن پہ بیان فرماتا ہے، تعریف بیان فرماتا ہے اللہ ہی کا راستہ۔ لیکن اللہ پاک کا قرآن یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ میں صراط مستقیم دکھا دے، وہ صراط، وہ راستہ جو تیرا راستہ، یہ بات نہیں کی جاتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، اس راستے پہ چلنے کے حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے، جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر قرآن کریم ہی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن لوگوں پہ انعام نازل ہوا ہے یہ کون ہے؟ یہ انبیاء کرام، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، صالحین ہی کی صف ہیں، اور اولیاء کرام بھی آتے ہیں، ہماری مشائخ آتے ہیں، یہ بزرگ آتے ہیں۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ رفاقت کا اختیار کرنا، جن کی سنگت اختیار کرنا، جن کے ساتھ تعلق اختیار کرنا، جن کے ساتھ نسبت جوڑ لینا، جن سے جڑ جانا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ حسن اولئک رفیقا۔ تو آج ہم سب یہاں پہ اگر اکٹھے ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے، یہ جو صدق والے لوگ، پھر فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، کہ بندے تو اس کی اتباع کر، اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، وہ بندہ جو میری جانب متوجہ ہو گیا، جو میرا ہو گیا، تو اس کا ہو جا، تو اس کے قدموں پہ چلتا جا، تو اس کے پیچھے چلتا جا۔ تو یہ جو اہل اللہ ہیں، ان کے ساتھ جڑ جانے کے نتیجے میں ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام و مرتبے کا پتہ چلا، آپ کی عظمت کا پتہ چلا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کے ناموس، آپ کی عزت، آپ کا احترام،
آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے کا احترام، ہاں وہ کوئی شے ہو، کوئی مقام ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی شخصیت ہو، کچھ بھی ہو، کائنات کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس شے کا تعلق ہے، ہر وہ شے ہمارے لیے واجب الاحترام۔ اگر ہم کسی بھی شے کا احترام نہیں کرتے، اس کی بے احترامی کرتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ہمارا ایمان کو سمجھیے کہ ضائع ہو، یہ ایمان سوز حرکت بنتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ تو بہت بار آتا ہے۔ ضمناً ایک بات آ گئی ہے، میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ادب جس خطہ زمین کے ساتھ، زمین کے جس ٹکڑے کے ساتھ مس فرما رہا، زمین کے جس ٹکڑے پہ سرکار مدینہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، زمین کا وہ ٹکڑا وہ خانہ کعبہ سے بھی اکثر ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی اکثر ہے۔ اگر زمین کے ٹکڑے کا جو عالم ہے جس پر سرکار قیامت تک آرام فرمائے، تو سرکار کے اپنے ذات گرامی کا عالم کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ، ہمارے قبلہ شاہ صاحب نالین مبارکہ کے حوالے سے نعت پیش فرما رہے ہیں، بہت خوبصورت کلام۔ تو نالین پاک کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ نالین پاک تو نالین پاک ہے، نالین پاک کے نقشے کی بھی اگر کوئی توہین کرے، ہاں اشارتن کا نایتن توہین کرے، ہر وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ جگ کے رات کو جاتا، وہ لاکھ کلمہ پڑھے، لاکھ سجدہ ریزیاں کرے، وہ بے شک داڑیاں رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تسبیحیں روتا رہے، دن رات تسبیحیں روتا رہے، لیکن اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عشق اور محبت کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر جو سمجھئے کہ ایمان موجود نہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کلمہ گو ہے، میری بات سے بہت سے لوگوں کے دل دکھتے ہیں، تو جن کے دل دکھتے ہیں لاکھ دکھتے رہے، لیکن بات حق ہے اور یہ حق بات ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں، اور انہی حق باتوں کی بنا پر یہ محاور سجتی ہیں، ہم محاورے میلاد سجاتے ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ محاورے میلاد سجاتے رہیں گے، محاورے میلاد سجاتے رہیں گے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جاتی رہیں گی۔ روز معاشر بھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا چرچا ہوگا، وہاں بھی سرکار کی حکمرانی ہوگی، وہاں بھی سرکار کی حکمرانی ہے اور وہاں بھی سرکار کی حکمرانی ہوگی۔ جب روز معاشر آئے گا تو مختلف انبیاء کرام کے دروازوں پہ لوگ دستک دیں گے جا کے کہ اے اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرمائیں، سفارش فرماتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، 1,23,000 جو کم و بیش انبیاء اور رسول ان کے مبارک دروازوں میں دستک دیں گے۔ سارے نبی سارے رسول واجب الاحترام ہیں، سب پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے، لیکن ہر نبی کی جانب سے ہر رسول کی جانب سے یہ جواب دیا جائے گا کہ آج جہاں ہماری بات نہیں کرتی اذهبوا الی غیرہ، کسی اور کے در پہ جاؤ، اور وہ کس در کی جانب رہنمائی فرمائیں گے، بتایا جائے گا ہر نبی کی جانب سے کہ آج ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی در اقدس ہے، جس در اقدس پہ جانے سے تمہاری بات بنے گی، اور وہ در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ در مصطفیٰ کو جا کے کھٹکھٹاؤ، در مصطفیٰ پہ جا کے حاضری دو، در مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو جھکا دو۔ اسی لیے ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر جھکنا ہے تو آج در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، اگر آج در مصطفیٰ پہ نہ جھکے تو کل جھکنے سے بات نہیں بنے گی، ماننا ہے تو آج مان جاؤ، آج نہ مانا تو کل ماننے سے بات نہیں بنے گی۔ اور قبر کے اندر بھی جو امتحان ہونا ہے، جو سوال ہونے ہیں، ان میں جہاں یہ پوچھا جانا ہے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے،
ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، وہاں ایک اور سوال بھی ہوگا، لیکن یہ جو پہلے دو سوال ہیں ان سوالوں کے جواب اگر صحیح دے بھی ڈالے تو ان پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر جس کسی نے کہہ بھی دیا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ بات اس پہ بھی نہیں بنے گی۔ جس نے کہہ بھی دیا کہ میرا دین دین اسلام ہے، بات اس پہ بھی نہیں بنے گی، کنکلوڈ نہیں ہوگی بات، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، فیصلہ نہیں آئے گا اس بندے کے مستقبل کے حوالے سے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں مختلف روایات میں، لیکن بات ایک ہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اب خواب پردے درمیان سے ہٹا دیے جائیں، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سامنے ہو جائے، کوئی بھی صورت ہو، یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ افسوس ہے کہ وقت بہت کم ہے، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں پوچھا گیا، جواب صحیح دیا گیا، لیکن بندے کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ دین کے بارے میں پوچھا گیا، کہہ دیا گیا میرا دین دین اسلام، لیکن اس میں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اس سے پتا چلا کہ کوئی اور بڑا امپورٹنٹ سوال، بڑی اہمیت والی کوئی اور بات بھی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا جائے، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا جائے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ لی جائے، دین اسلام کا نام لے لیا جائے، دین اسلام کے نام پہ مساجد بنا لی جائے، مدرسے بنا لیے جائیں، دین اسلام کے نام پہ درس بھی دیے جائیں، تقریریں بھی کی جائیں، خطابات بھی کیے جائیں، دین اسلام کا دعویٰ کر کے بعض لوگ شیخ القرآن بھی بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائے، شیخ التفسیر بن جائے، یہ سارا کچھ ہو جائے، لیکن بات اس سے نہیں بنتی، بات کسی اور ذریعے سے بنتی ہے، کسی اور وسیلے سے بنتی ہے۔ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے پوچھیں گے کہ بندے مان لیا کہ تیرا رب اللہ ہے، بندے مان لیا کہ تیرا دین دین اسلام ہے، لیکن بندے ایک اور بتا، اور وہ تو پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن تیسری بات جو پوچھی جانی ہے وہ اس وقت کے حوالے سے نہیں ہے کہ اس وقت اس ہستی کے حوالے سے، نبیوں اور رسولوں کے تاجدار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس وقت تیرا عقیدہ کیا ہے، اس وقت تو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول، کہ تو اس ہستی پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا کرتا تھا کہ جب تو روئے زمین پہ تھا، جب تجھے زندگی کی نعمت میسر تھی، جب زندگی کی سعادتیں تجھے میسر تھی، اس وقت ٹھیک ہے تو اللہ کو اللہ مانتا تھا، تو دین اسلام کو دین حق مانتا تھا، لیکن بتا تو صحیح کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیرا عقیدہ کیا تھا، تیری گفتار کیا تھی، تم تک جب ممبروں پہ آتا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ممبروں پہ اچھل کے تو کیا باتیں کیا کرتا تھا، تو جب لکھتا تھا تو لکھتا کیا تھا، جب بولتا تھا تو بولتا کیا تھا، کیا تو سرکار کے حق میں بات کیا کرتا تھا، کیا تو سرکار کی عظمت کی بات کرتا تھا، کیا تو سرکار کے معجزات کی بات کرتا تھا۔ تیرا عالم تجھے تھا کہ سارے کے سارے علوم ہونے کے باوجود ہم نے مانا کہ تو قاری قرآن بھی تھا، ہم نے مانا تو نمازی بھی تھا، ہم نے مانا تو حاجی بھی تھا، ہم نے مانا تو شمس نظار بھی تھا، ہم نے مانا تو تہجد گزار بھی تھا، یہ سب کچھ مان لیا، ہم نے مانا کہ تجھے تفسیر قرآن پہ عبور تھا، تجھے حدیثوں پہ عبور تھا، تو نے کتابوں پر کتابیں لکھتا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ جب تجھے زندگی کی نعمت میسر تھی اور جب تو محافل میں جاتا تھا، مجالس میں جاتا تھا، ذاتی نشستوں میں بیٹھتا تھا، شاگردوں کو تربیت دیتا تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کیا کرتا تھا، تو سرکار مدینہ علیہ وسلم کے علوم میں باتیں کرتا تھا کہ سرکار یہ بھی نہیں جانتے وہ بھی نہیں جانتے، نعوذ باللہ من ذالک، تو سرکار کے حوالے سے بات کرتا تھا کہ یہ معجزہ بھی
یہ لوگ معجزات کی بات کرتے ہیں، یہ مولوی اپنے پاس سے باتیں نکالتے ہیں، کتابوں والے اپنے پاس سے باتیں نکالتے ہیں، مولود خانوں نے کتابیں لکھی اور کتابوں میں بس نعوذ باللہ ضعیف روایتیں درج کر ڈالی۔ اب یہ مولوی، یہ ملا، یہ پیر، یہ فقیر جس سٹیجوں پہ آتے ہیں، یہ مولود خانوں کے وہ جو کتابیں ہیں ان میں لکھی ہوئی روایتیں انہیں رٹ کے یہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی کچھ کہا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے اور ولادت مبارکہ کے موقع پہ پیش ہونے والے معجزات تو ان کا انکار کیا کرتا تھا، تو بسیں کیا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ سارے کے سارے معجزے جو ہیں یہ بے بنیاد، یہ من گھڑت روایتیں۔ تو انہیں جو کتابیں لکھی ان کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا، جو تقریریں کی ان تقریروں میں بھی یہی کچھ کہا۔ تو یہ کہا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے بشر، تو کہا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وہ نعوذ باللہ جانوروں، پاگلوں، بچوں سے بھی کم تھا۔ تو تصور رسول کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نماز کے اندر آ جائے تو نماز نعوذ باللہ باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو کہا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی۔ تو انہیں تو ساری زندگی نفس نکالنے میں گزاری، تو انہیں ساری زندگی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل و اعلیٰ ہونے کا تصور نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین خلائق ہونے کا تصور نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حوالے سے کامل ترین ہونے کا درس نہیں دیا، یہ عقیدہ نہیں دیا۔ حالانکہ جو نبی بھی ہوتا ہے وہ نبی اپنے اس زمانے میں جن لوگوں کے لیے وہ بطور نبی نازل کیا جاتا ہے اس زمانے میں اس علاقے میں جتنے بھی انسان ہوتے ہیں نبی کا علم سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے محفوظ فرمائے تو پھر آپ کے علوم جو ہیں وہ ساری کائنات میں پائے جانے والے انسان ان کے جو علوم ہیں ان سے بڑھ کے ہونے چاہیے اور بڑھ کے ہیں۔ کسی کے پاس اتنا علم نہ تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا جتنے علوم سرکار مدینہ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اور پھر استاد جتنا اونچے درجے کا ہوتا ہے شاگرد بھی اتنا ہی اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ استاد کے علوم جتنے درجہ کمال پہ ہوتے ہیں شاگرد کے علوم بھی اتنے درجہ کمال پہ ہوتے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی ہیں، آپ نے کسی سے اس دنیا میں پڑھا نہیں، آپ نے پڑھا ہے تو اللہ سے پڑھا، اللہ سے حاصل کیا، اللہ آپ کا استاد ہے۔ اور جو اللہ آپ کا استاد ہے، جب اللہ آپ کا استاد الرحمن علم القرآن اور اسی نے وہی رحمان ہے علم القرآن، اسی نے قرآن سے کہا خلق الانسان، خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان ہے بیان کرنا سکھایا، بیان کی تعلیم دی۔ تو جہاں الانسان سے مراد کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر علم عطا فرمایا تو رب کریم نے علم عطا فرمایا۔ تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے علم میں نعوذ باللہ ہم کسی کمی کی بات کریں گے، کسی نفس کی بات کریں گے تو وہ نفس، وہ کمی، وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے منسوب ہوگا، کہ اللہ کی جانب منسوب ہوگا کہ اللہ کے علم میں کمی تھی اس لیے نبی کے علم میں بھی کمی۔ تو جب ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا علم جو ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں، اللہ کا علم جو ہے وہ ساری کی ساری انتہاؤں سے بالاتر ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو علم دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کا ما لم تکن تعلم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ کا ما تکن تعلم، آپ کو وہ سب کچھ علم دے دیا، وہ سارا کچھ سکھا دیا۔ ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے۔ تو جب یہ بات اللہ نے فرما دی، کلیئر کر دی، ایک عقیدہ دے دیا، ایک تصور دے دیا ان کے حوالے سے کہ اللہ کا ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے آپ کو عطا فرما۔ تو پھر کمی کس شے کی رہے؟ پھر یہ کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جب اللہ کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو خود ہی قرآن کی تعلیم دی ہے
دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ نہ کوئی خشک شے ایسی ہے نہ تر شے ایسی جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اور اس کائنات انسان بلکہ جتنی بھی کائنات، اس کائنات کی ساری اشیاء یا خشک کے دائرے میں آتی ہیں یا تر کے دائرے، دو ہی بڑی کیٹیگریز، دو ہی بڑی اقسام۔ تو جب نہ کوئی خشک شے اسے اللہ نے چھوڑا، نہ کسی تر شے کو چھوڑا، سب کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس واضح کتاب کے اندر سب کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے جب قرآن کریم کی تعلیم اپنے محبوب کو دی اور اپنے محبوب کو اس قابل بنایا کہ محبوب اللہ کا جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن بھی کرے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے، تو پھر محبوب کے ہاں کمی کس بات کے رہے؟ اور یہ المیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پہ پیسے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے، اپنے ان پہ غور نہیں کرتے بھائی ہمارے پاس کون سا ہے، اور جنہیں ہم عالم مانتے ہیں ان کے پاس علم کتنا ہے، جنہیں ہم کبھی حکیم الامت کہتے ہیں، کبھی ہم قطب الارشاد کہتے ہیں۔ میری اگرچہ یہ عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے بات کرو، لیکن میں اپنے نام نہیں لے رہا، نام لے لیں تو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، اس لیے کہ اور لوگوں کے نزدیک ان کے اپنے علماء، ان کے اپنے اکابر، ان کے درجے اتنے اونچے ہیں کہ وہ خالق کائنات کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیچڑ اچھاتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور یہ کہنے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے نعوذ باللہ، ان کی نیت میں فتویٰ نہیں تھا، بس آپ لوگ سمجھتے نہیں، وہ تو دندناتے پھریں، وہ لوگ ٹی وی چینلز میں آئیں اور یہ کہتے پھریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، بلکہ سارے نبیوں کے حوالے سے، کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ لوگ یہ کہتے پھریں ٹی وی کے چینلز میں آتے، مختلف چینلز میں آتے، یہ کیبل کے جہاں میں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں، کہ گھر گھر میں کیبلز کے آنے کے نتیجے میں مختلف چینلز میں وہ جو دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، جو ایجنسیز اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے دلوں سے مٹانا چاہتی ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو ہمارے ایمان کے خلمن کو جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہیں، وہ ایجنسیز ہمارے ہی ملکوں کے اندر سے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر سے ایسے ایسے علماء کو چنتی ہیں جنہیں علماء کہا جاتا ہے، ورنہ سچ بات کی جائے تو میں انہیں صاحب علم نہیں مانتا، لیکن بہرحال انہیں علماء کہا جاتا ہے، ایسی شخصیات کو چنتی ہیں، ایسی پرسنالٹیز کو چنتی ہیں، ایسے لوگوں کو چنتی ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، وہ انہیں چنتے ہیں، ان کی سروسز ہائر کرتے ہیں، ان کی خدمات خریدتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، پھر ہمارے ملک کے اندر یہ بڑے بڑے جو چینلز ہیں، ان چینلز کی خدمات خریدتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اور یہ بڑے وسیع پیمانے پہ اس کے معاملات چلتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے چینلز سے فلاں اور فلاں کو انٹروڈیوس کریں، فلاں اور فلاں کو موقع دے کہ یہ لوگ دین اسلام کو آ کے پیش کریں۔ وہ دین اسلام کے نام پہ آ کے بات کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے سراسر مخالفت میں بات کرتے ہیں۔ بظاہر بات دین اسلام کی ہوتی ہے، بظاہر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بظاہر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بھی بعض اوقات بات ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل بیت کے حق میں بھی کوئی بات ہوگی، صحابہ کرام کے جلالت شان کا بھی کوئی بات ہوگی، لیکن ساری باتیں کرنے کے بعد بڑے میٹھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے پرفریب انداز میں، بڑے دلکش انداز میں باتیں کر کر کے آخر میں جا کے وہ ہمیں زہر کا ٹیکا لگا دیتے ہیں، ہر ایک ہی بات کریں۔ اور آج کل ایک صاحب جو ان کا بہت چرچا چل رہا ہے، بڑے چینلز میں وہ صاحب آ رہے ہیں، اور دکھ کی بات ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم سن ہو چکے ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں،
جہاں میں نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم سوئے ہوتے ہیں، نعت پڑھنے والے کو زور لگانا پڑتا ہے کہ بھائی بولو۔ اگر نعت سے دلچسپی ہے، محبت ہے، تمہارے اندر ذوق موجود ہے تو ذوق کو تمہارے سینوں کے اندر سے باہر نکلنا چاہیے، تمہارا اظہار جو ہے اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ تم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے اندر کو ایسی آگ چل رہی ہے، اس کا بھانبڑ بچ رہا ہے کہ تم مجبور پاتے ہو اپنے آپ کو کہ تم بولو اور بولتے چلے جاؤ۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بات سنو، وہ خوبصورت ایمان افروز جو بات سنتے جاؤ تو تم مجبور ہوتے چلے جاؤ کہ تم بھی اپنے محبتوں کا اپنے عشق کا اظہار کرتے چلے، لیکن ہم چپ رہتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے تو گویا چپ رہنا ہماری مجبوری ہے، خاموش رہنا ہماری مجبوری ہے، ہمارا یہی چپ رہنا، ہماری یہی خاموشیاں ہم سنیوں کو لے ڈوبی۔ آج ہم سنی بکھرے ہوئے ہیں، اہل حدیث اکٹھے ہیں، دیوبندی حضرات اکٹھے ہیں، جتنے بھی مسالک والے لوگ ہیں، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، حق بات کر رہا ہوں، تمام مسالک والے لوگ اکٹھے ہیں، جتنے باطل مسالک والے لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہیں، لیکن ہم اہل سنت سواد اعظم کرانے کے باوجود ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی دولت، بارگاہ نبی کا فیض، یہ ولی کیا کرتے رہے اپنی ساری زندگیوں کے اندر، یہ اسی فیض کو پھیلانے کے لیے تو انہوں نے زندگیاں گزاری، انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کنبے چھوڑے، مال اموال چھوڑے، ہر ولی نے جہاں جہاں کسی ولی کا سلسلہ ہے، آپ تاریخ کو دیکھیے کہ کوئی ولی بھی وہاں کا لوکل نہیں تھا، مقامی نہیں تھا، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ جہاں بھی کوئی روحانی مرکز ہے اس روحانی مرکز کے بانی کو آپ دیکھیے، روحانی مرکز کے جو بانی ہے اس کے جو فاؤنڈر ہے، کوئی کہاں سے تشریف لائے، کوئی کہاں سے تشریف لائے، اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے سوائے دولت ایمان کے، باقی سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے آئے، وہ اپنے بسترے بوریے اپنے زندگی کے سہولتوں کے ساز و سامان ساتھ لے کے نہیں آئے، مجھے مجبوراً کھل کے ننگی بات کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ دکھ ہے کہ ہم قادری کرواتے ہیں، ہم چشتی کرواتے ہیں، ہم نقشبندی کرواتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ ہمارے علماء کون کون سے، ہمارے بزرگ کون کون سے، اور کون کون سے علماء جو ہے وہ غیروں کے، کون کون سے بزرگ کروانے والے وہ غیروں کے، کون کون سے پیر کروانے والے وہ غیروں کے، یہ جو ناموس رسالت کا بات کرنے والے لوگ، بھائی ناموس رسالت کے تحفظ کا احساس اگر ہمیں نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے، جو سمجھیے کہ ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہم پھر بھی ہم جنت کی توقع رکھتے ہیں، ہم انعامات کی توقع رکھتے ہیں، صرف یہ کلمے پڑھنے سے بات نہیں بنتی، صرف نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بنتی، بنیادی بات جو عقیدے سے بنتی ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس ایسے علماء کرام ہیں، علماء حق ہے، جو چینلز پہ آتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ چینل انہیں موقع دیتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جب بیان کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، مقام نبوت و رسالت کو، مقام اہل بیت کو، مقام صحابہ کرام کو، مقام اولیاء کرام کو بیان کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہی میں سے ایسے علماء جو اہل سنت کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی اس کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ ظلم عظیم نہیں تو کیا؟ آج اہل حدیث فارغ ہو گئے، جو بندے فارغ ہیں، تمام باطل مسالک والے فارغ ہیں، اس بات سے انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مسلک اہل سنت کی مخالفت کریں، انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مسلک اہل سنت سے ہمیں دور کرنے کے لیے، اولیاء کرام سے ہمیں دور کرنے کے لیے سٹرگل کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا کام، وہ ساری کی ساری محنت، ساری کی ساری کوشش، اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ ان لوگوں نے لے لیا ہے جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بظاہر اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت کے مسلک کے نام پر
وہ روٹیاں کماتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، شہرتیں اکٹھی کرتے ہیں، شہرتیں کماتے ہیں، ان کے نام کے نعرے بھی لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن سنیت کے نام پہ ہوتا ہے۔ لیکن سنیت ہی کی جڑیں جو ہیں انہیں اکھیڑنے کے لیے وہ سرگرمیاں ہیں۔ افسوس کہ ہمیں علم نہیں۔ جب میں نے پہلی بار سنا کہ اہل سنت کے گھروں کے اندر ہماری عورتیں، ہمارے بچے، مرد تو مرد ہیں، ہماری عورتیں بھی اور ہمارے بچے بھی کیبل پہ فلاں کو سنتے ہیں، فلاں کو سنتے ہیں، بڑا شدید دکھ ہوا کہ ہمارے لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ ہمارے اپنے اہل سنت اور جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اور اس سے مسئلے کی بات نہیں۔ اصل میں جب بھی یہ کلمیہ، اور مجھے افسوس ہے کہ آج میں مسلکوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں مسلکوں کی بات کرنے میں مجبور ہوں۔ میں جس مسلک کے حق میں بات کر رہا ہوں وہ صرف مسلک نہیں ہے، وہ اصل دین ہے۔ میں اصل دین کی بات کر رہا ہوں، دین اسلام وہی ہے۔ جس صرف مسلک کی بات نہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، میرے آباء و اجداد کا مسلک یہ تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں، نہیں، اصل دین یہی ہے جو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اولیاء کرام کے پاس، جس کی تعلیم انہوں نے ہمیں دی، جس مسلک کی تعلیم، اور سچ پوچھے تو دین کی تعلیم جس رنگ میں، جس انداز میں ہمیں بزرگوں نے دی، اصل وہی دین، اصل وہی مسلک۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ سلسلے اتنے پھیل چکے مختلف قسم کے کہ سنی ہونے کے باوجود، سنیوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود، میں اس لیے بات کیا کرتا ہوں کہ ہم ایکسیڈنٹل سننی ہیں کہ سنیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے نظام سنی، لیکن اگر ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنا پڑتا اور دوسرے عقیدوں کے ساتھ تقابل کرنا پڑتا تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہے۔ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد سننے تھے، ماں باپ سننے تھے، اس لیے ہم بھی سننے والے، لیکن ہمیں سنیت کی قدر کوئی نہیں، سنیت کی پہچان کوئی نہیں۔ سنیت کی پہچان ہوتی تو چینل سے ہے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے وہ پھر دوسروں کو نہ سنتے، غیروں کو نہ سنتے۔ کہا جاتا ہے جی یہ روتے رلاتے پڑا، بھائی رونے رلانے والی کے کیفیات جو ہیں اہل بیت سے کہیں بڑھ کے کسی کے ہاں سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیے، پہچانیے سرکار کی سیرت کو، کردار کو، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اللہ کی خوف سے رونے کا عالم کیا تھا، اور پھر اہل بیت کے ہاں اللہ کے خوف سے رونے کا عالم کیا ہوا کرتا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی زندگیوں میں گریہ اور زاری کا بکا کا عالم کیا ہوا کرتا، اظہار کیا کیا ہوا کرتا تھا ان کے بارک زمانے سے۔ اسی طرح خواہ سیدہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر خواہ گنگور شریف والے ہوں، کلیام شریف والے بزرگ ہوں، یہ ہمارے اوپر بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، چورا شریف والے بزرگ ہوں، جلال پور شریف والے ہوں، گولڈرا شریف والے ہوں، جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، ان کی زندگیوں کو پہچانیے، ان کی سیرتوں کو پہچانیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، ان کا قرب حاصل کیجیے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگیاں کس قلب کے عالم میں گزاری اور کس طرح اپنی راتیں رو رو کے گزارتے تھے، کس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا خوف جو خدا اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں کی دنیا کے اندر ہوتا، اور کس طرح یہ لوگوں کو کھینچ کے یہ اپنی ذاتوں کی جانب بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے تھے، اور نہ ہی آج آسمانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنی ذاتوں کو پروجیکٹ کریں، اپنی ذاتوں کی جب لوگوں کو بنائیں، وہ اپنی ذاتوں کی جانب بظاہر بناتے ہیں، اپنے ٹھکانوں پہ بناتے ہیں، اپنے آستانوں پہ بناتے ہیں، اپنے مراکز پہ بناتے ہیں، لیکن اپنے مراکز پہ کون نہیں بناتا؟ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں سے، مسالک سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ اپنے مراکز پر لوگوں کو نہیں بناتے؟ کیا وہ اپنے مراکز میں کنونشنز منعقد نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنے مراکز میں نام کچھ بھی دے لے اجتماعات منعقد نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگوں کی دعوت نہیں دیتے؟
تو جب ان کے لیے یہ دعوتیں دینا جائز ہے تو ہمارے بزرگوں کے لیے یہ اجتماعات منعقد کرنا اور اجتماعات میں شرکت کی دعوت دینا یہ ناجائز کہاں سے بن گیا؟ اور ہمارے جو بزرگ اپنے مراکز میں لوگوں کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذاتوں کی طرف بناتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، ان کے محفلوں میں جاتے ہیں، جہاں جہاں لوگ دعوت دیتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، اپنے یہاں بھی یہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، یہ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، ان کی ذاتی نشستوں میں بھی لوگ آتے ہیں، اور یہ جہاں جہاں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، خواہ یہ فرش زمین پہ ہی بیٹھ جائے، صدر ہر جا کے نشینت صدر جو ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھ جائے وہ صدری ہے، وہ ننگی زمین پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی صدر ہے، فقیر ہے، فقیر خواہ ننگی زمین پہ بیٹھتا ہے، فقیر خواہ کرسی پہ بیٹھا ہو، فقیر نے خواہ بڑا خوبصورت دیدہ زیب لباس پہن رکھا، خواہ فقیر چیتھوں میں مرکوز ہو، فقیر ہے، اور فقیر جہاں پر بیٹھ جاتا ہے وہاں انوار کی بارش ہوتی ہے، وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، فقیر جہاں بھی بیٹھتا ہے، اور فقیر جہاں بیٹھتا ہے وہاں سے خوشبوئیں بکھرتی ہیں، جب خوشبوئیں بکھرتی ہیں تو لوگ جو وہ کھنچے چلے آتے ہیں، فقیر کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فقیر کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، فقیر کو اشتہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، فقیر کی اپنی زندگی جو ہوتی ہے وہ اپنی زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے، اتنی دلکش ہوتی ہے، اتنی محبت والی ہوتی ہے، اللہ والا رنگ غالب ہوتا ہے فقیر کی زندگی میں، نبی والا رنگ غالب ہوتا ہے فقیر کی زندگی میں، تو وہ جب وہ رنگ غالب ہوتا ہے فقیر کی زندگی میں تو وہاں سے پھر خوشبوئیں جو نکلتی ہیں، جو چلتی ہیں، وہ ٹریول کرتی ہوئی، سفر کرتی ہوئی، وہ خوشبوئیں لکھوں خواہ میل کے سفر طے کرتی ہیں اور دلوں کے اندر سرائط کر جاتی ہیں، لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، لوگ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور فقیروں کے بارگاہوں میں، فقیروں کے ٹھکانوں میں خواب بظاہر محلات اگر بنے ہیں تو قابل اعتراض یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یہ اللہ کا اپنا ایک رنگ ہے کہ بعض جھونپڑیوں میں بیٹھتے ہیں، بعض محلات میں بیٹھتے ہیں، لیکن جھونپڑی میں بیٹھنے والے کے دل کے اندر بھی خدا مصطفیٰ بس رہا، جو محلات میں بیٹھا اس کے دل کے اندر بھی خدا مصطفیٰ بس رہا، کوئی پیدل سفر کر رہا ہے، کوئی پجاروں میں، کوئی لینڈ کروزر میں سفر کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دل کی دنیا کے اندر خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا مصر، اس کے رگ میں اس کے مصطفیٰ موجود ہے، اس کی زندگی کا ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے اٹھ رہا ہے، اس کی زندگی کی ساری مسائل، اس کی ساری کوششیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو غلبہ دینے کے لیے ساری کی ساری کوششیں، کیا ان کا حق نہیں بنتا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا کہ وہ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کریں، ان کے رہنے سہنے کے گھر اچھے ہوں، بھائی ان کا باقی سب سے بڑھ کر ان کا حق بنتا، اس لیے کہ ساری کی ساری نعمتیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کا خالق و مالک اللہ ہے، اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے نعمتوں، اللہ کے ولیوں کا حق زیادہ بنتا، درویشوں کا حق بنتا، حکیموں کا بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والے لوگ دن کو بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کا حق بنتا، اللہ کے دین کو پھیلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، اسے محور مرکز بنا کر جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں اور دینی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا اللہ کی ان ساری نعمتوں میں، اور اصل دین جو ہے جو سمجھئے کہ وہ ذات مصطفیٰ وہ مصطفیٰ پہ رسا فیشرا کہ دی ہم آؤز گر بہو نہ رسیدی تمام غلیبیت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو در مصطفیٰ تک پہنچا دو، در مصطفیٰ پہ جھکا دو اپنے آپ کو، در مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرو، اس لیے کہ آپ کے دی ہم آؤز، کیونکہ آپ سرابہ دین ہے، دین کو اگر دیکھنا ہے تو ایک دین ہے وہ قرآن کی صورت میں، قرآن کریم کے الفاظ کی صورت میں، ایک دین ہوا ہے پھرتا دین ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جس چلتا پھرتا دین ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات گرامی کے آگے ہم سرنڈر نہ کر سکے اور غیر مشروط سرنڈر نہ کر سکے، اگر اپنے آپ کو جھکا نہ سکے، اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد نہ کر سکے، تو اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام نہیں۔ دین اسلام تبھی ملتا ہے کہ جب اپنے آپ کو سرکار علیہ والسلام کے آگے جھکا دیا، نہ اپنے تن کی پرواہ ہو، نہ من کی پرواہ ہو، کسی شے کی پرواہ نہ ہو۔ کوئی گورنر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، ایم این اے، ایم پی اے، ٹھیک ہے یہ لوگ دنیاوی سطح پہ ان کے مقامات ہیں، ان کے مرتبے ہیں، لیکن جو مرتبہ جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضور کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی جب پہچان ہوگی جب ہم در مصطفیٰ پہ جھکیں گے، اپنے آپ کو حضور کے سپرد کریں گے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں گے تو سب کچھ ہمارا، پھر اللہ بھی ہمارا۔ اور اللہ کا ذکر کرنا تو فائدہ تب دے گا، نماز فائدہ تب دے گی، کلمہ فائدہ تب دے گا، تلاوت قرآن فائدہ تب دے گی کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بن کے میدان میں آئیں، محافظ ناموس رسالت بن کے میدان میں آئیں۔ ہم کا قدم بھائی اگر باپ بھی ہے لیکن وہ ناموس رسالت کے خلاف ہے تو باپ کی بھی قربانی دینا ہوگی، ماں ہے ماں کی بھی قربانی دینا ہوگی، سب کچھ قربان کرنا ہوگا تب سے ناموس رسالت کے پیچھے بات تب بنے۔ لیکن اگر ہم تو نعرے تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کچھ عملی طور پر بھی ہونا چاہیے۔ جہاں جان دینے کی بات آ جائے، جان دینا بڑی مشکل بات ہے۔ ہم جان کیا دیں گے؟ ہم کھل کے دوسروں کے سامنے حق کی بات نہیں کر سکتے، ہم دین کی بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں بات بیچ میں دوسرے لوگ پہ چلی گئی، چینلز میں ایسے حضرات آ رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتا تو ہدایت ہوئے زمین پہ پھیلی کیسے؟ آج ہم اس فتنے کے دور میں جب اتنے فرقے بن چکے ہیں، اتنے مسالک بن چکے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں، تو ہم حق پر کس طرح، ہم ماننے والے کیسے ہیں؟ وہ مسلک جو شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، وہ مسلک جو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، جو سارے اولیاء کرام کا مسلک، ہم اگر اس مسلک پہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں ثابت قدم، تو یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و کرم کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و کرم کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ پھر وفا بھی ایسی کی جائے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں نہ اپنی ذات کی بات ہے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، کسی کا کوئی مقام نہیں، کسی کا کوئی مرتبہ نہیں۔ پھر علماء کی بات، جنہیں علماء کہا جاتا ان کی بات آ جائے، وہاں پہ ہم کمپرومائز کر جائیں، سمجھوتا کر جائیں، ہماری زبانیں بند ہو جائیں، ہمارے جو لب جو ہیں یہ سل جائیں، اس لیے یہ بڑا مولوی، یہ اونچا مولوی، تو ہم نے اگر بات کی تو رگڑے جائیں گے۔ بھائی رگڑے کیسے جائیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ راضی ہے تو ہمیں رگڑا دینے والا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مصطفیٰ کی تلاش کیجیے۔ بھائی ہم تو امتی ہیں سرکار کے، اللہ اللہ ہو کے بھی، پوری کائنات کو ہر کو مالک ہو کے بھی، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کے بھی رضا مصطفیٰ کی تلاش میں۔ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، جب اس کی باتیں ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کی باتیں ہوتی ہیں، تو ذکر کی بلندی کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ جوئی ہوتی ہے؟ یہ جوئی نہیں ہوتی۔ اگر بات ہوتی ہے رفعنا لک ذکرک کہ محبوب آپ کی رضا کی خاطر، آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اس محبت کے پیچھے آپ کا چرچا بلند کر، آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما۔ اسی طرح رضا کی بات بھی ہوتی ہے،
سورہ بطوحہ کو پڑھیے کہ جہاں پہ یہ آتا ہے کہ رب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کے بعد آتی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو صورت ہے، بہت ساری صورتوں کے نام ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رکھے. سورہ بطوحہ پوری کی پوری صورت یہ حضور کی شان میں اور حضور سے خطاب ہے اس صورت میں. اسی طرح علم نشرح کا صادق حضور سے خطاب ہے ساری کی ساری صورت. اور جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ بارہ سو بجوتی کا ربوں کا فتردہ نام کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، پھر صوفہ کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، آگے جا کے بھی خواہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. بارہ سو بجوتی کا ربوں کا فتردہ، اور ضرور بس ضرور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا عطا فرمائے گا، عطاؤں کی اتنے بارش فرما دے گا کہ محبوب آپ اس پر راضی ہو جائے. تو گویا خدا خدا ہونے کے باوجود، اللہ اللہ ہونے کے باوجود رضائے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. گویا وہ بھی رضائے مصطفیٰ کی جستجو، رضائے مصطفیٰ کی تلاش میں ہے. اور اگر اللہ خود رضائے مصطفیٰ کی تلاش میں تو ہم رضائے مصطفیٰ کی تلاش کے پابند کیوں نہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ رضائے مصطفیٰ کی تلاش کی بات کرنا، رضائے مصطفیٰ کی بات کرنا، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. بھائی ان کے پاس ایمان کہاں کا؟ اگر رضائے مصطفیٰ کی جستجو نہیں ہے، رضائے مصطفیٰ کی تلاش کا جذبہ نہیں ہے، تو جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں بطور ایمان قابل قبول نہیں. ایک مرتبہ کہیں سوال ہوا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سوال ہوا، سیالکوٹ میں سوال ہوا کہ یہ جو گستاخ ہیں بارگاہ رسالت کے، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی؟ میں جواب کو مفہوم ہے کیونکہ بہت پہلے کی بات ہے. جو جواب دیا گیا اس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا گستاخ رسول کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے سوال، اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا تو اپنا ایمان ہی کوئی نہیں، ایمان کی دولت وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. اور اسی موقع پہ یہ بات جو ہے یہ کہی گئی تھی کہ نالین حضور کے ذات گرامی تو بہت بلندوں پر تھا، آپ کے نالین پاک بھی بہت بلندوں پر تھا. نالین پاک کے نقشے کی بھی اگر کوئی توہین کرتا، اشارتن کا رائتن بھی توہین کرتا تو دائرہ ایمان سے خارج. چیز جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کی شان میں کوئی توہین کرتا، بھائی اس کو تو ایمان ہی نہیں رہتا اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جب دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کے اپنا ایمان جو ہے ایمان ہی ختم ہو گیا. تو پھر نماز کے نام پہ وہ جو اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بظاہر جو عبادت کرتا ہے وہ بطور نماز، جب ایمان نہیں ہے تو بطور نماز وہ عبادت اس کی قابل قبول نہیں. جب جسے وہ نماز کے طور پہ پڑھ رہا ادا کر رہا، جب اللہ کے ہاں اسے نماز سمجھا ہی نہیں جا رہا تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو، کس طرح ہو؟ اسی طرح یہ بہت سارے لوگ جو بڑی بڑی ایجنسیوں اور بڑے بڑے اداروں کے پیر ہوتے ہیں، جو ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، ڈالر وصول کرتے ہیں، جب اس کی باتیں چینلز پہ آ کے کرتے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، تو خدا کے بندوں کچھ تو خدا کا خوف کرو، اپنے عقیدے کو پہچانو، اپنے مسلک کو پہچانو، قرآن کریم سے رجوع کرو، احادیث شریفہ سے رجوع کرو. بھائی قرآن کریم ہی میں جہاں وہ ایک آیت کریمہ کو اچھالتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی بات ہے اپنی جگہ کہ ان کا لا تہدی من احببت تھا، اس کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے، یہ بھی بڑی لمبی جوڑی بات ہے. لیکن اسی قرآن کے اندر یہ بات بھی تو ہے کہ ان کا لتہدی صراط مستقیم، کہ بلا شبہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. بھائی تو جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا محبوب کہ آپ جسے چاہیں جسے محبت کرنے سے ہدایت دیں. بھائی بات پس منظر میں جو تھی وہ تو یہ تھی کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کی مرضی و منشا تو یہ تھی کہ روئے زمین پہ بسنے والا ہر انسان، ہر جن کی طرف میں مبعوث کیا گیا، یہ سارے کے سارے دائرہ ایمان میں آتے. سرکار کچھ نہیں چاہتے تھے
اگر رب کریم غیر مشروط طور پر ہدایت کا اختیار آپ کو دے دیتا تو آپ نے تو پھر ابو جہل کو، ابو لہب کو، اتبا شیبہ جتنے بھی تھے ان سب کو مشرف بے ایمان کر دے رہا، اس لیے کہ تو سرکار تو چاہتے تھے کہ سارے کے سارے دائرہ ایمان میں آ جائیں، لیکن رب کریم کچھ اور چاہتا تھا۔ رب کریم سے چاہتا تھا کہ جو میرے محبوب کے گستاخ، وہ رب کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کے گستاخ بھی جنت میں جائیں۔ جنت ایسا پاکیزہ مکان، جب یہ صاحب ایمان بن جائیں گے تو ذرا جلدی جائیں یا دیر سے جائیں، جنت میں تو انہیں بھیجنا پڑے گا۔ تو رب کریم اپنی اس پاکیزہ جنت میں گستاخوں کا داخلہ گوارا نہیں فرما سکتا۔ رب کریم یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اتنی بڑی دولت یہ ان لوگوں کو بھی مل جائے کہ جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ بھائی اس میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ نماز ظہر کا اچھا خاصا وقت موجود ہے، ابھی کچھ چند منٹ کے اندر انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز ظہر باجماعت ادا کی جائے۔ اچھا، رب کریم سے نہیں چاہتا کہ جو گستاخی کرنے والے لوگ یہ بھی ہدایت کے دائرے میں آئے، لہذا رب کریم نے یہ اختیار اپنے پاس رکھ دیا کہ اگر کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہے، تنقیص کی ہے، کمی کی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرا اپنا حکمت ہے، اسے میں معاف کر دیتا، اسے قبول ہدایت کی توفیق دے دیتا، قبولیت ایمان کی توفیق دے دیتا۔ لیکن جس کسی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ